السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین محترم، کنڈے کی نیاز حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نیاز کی جاتی ہے، جس کو کنڈے کی نیاز سے ہم اور آپ جانتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر اس کو ٹکیے کی نیاز کہتے ہیں۔ اس نیاز کی حقیقت کے بارے میں، اس کی اصلیت کے بارے میں اور اس میں جو خرافات ہیں اسی کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش کروں گا کہ برائے مہربانی پوری ویڈیو اخیر تک دیکھیں، اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں، تاکہ جو خرافات اس نیاز کے نام پر ہمارے گھروں میں آ گئے ہیں ہم ان سے بچ سکیں۔ کنڈے کی نیاز میں سب سے پہلی کوتاہی اور کمی اور خرافات یہ ہے کہ ہم جب کنڈے کی نیاز بناتے ہیں تو ہمارے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اس نیاز میں اور اس دن ہم گوشت نہیں بنا سکتے، مچھلی نہیں بنا سکتے۔ یاد رکھیں، یہ باتیں جو ہم کرتے ہیں یا اس پہ عمل کرتے ہیں یا کہتے ہیں، یہ سب جہالت پر مبنی ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ کنڈے کی نیاز بناتے ہیں، جو دل کہے وہ بنائیں، گوشت بھی بنا سکتے ہیں، اچھے سے اچھا کھانا بنا سکتے ہیں، جو آپ بناتے ہیں وہ بھی بنائیں، گوشت بھی بنائیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گوشت نہیں بنانا چاہیے، صرف اس میں سادہ کھانا ہونا چاہیے، وہ غلط کہتے ہیں۔ انہیں اپنے جو غلط ذہنیت ہے اس کو بدلنا چاہیے اور شریعت میں نیا فتنہ پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اس میں دوسرا فتنہ یہ ہے کہ عوام میں یہ مشہور ہے کہ کنڈے کی نیاز میں کہیں اگر ہمیں وہ نیاز کھانا ہے یا اس کی دعوت میں جانا ہے تو ہم اگر گوشت کھائے ہوئے ہیں تو اس دعوت میں نہیں جا سکتے ہیں، یا اگر جانا ہے تو کم از کم نہا کر غسل کر کے جانا ہے۔ میرے دوستو، میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہاں سے لائی گئی کہ اگر آپ کو ایک دعوت میں جانا ہے، ایک نیاز میں جانا ہے، نیاز کا کھانا کھانا ہے، فاتحہ میں شریک ہونا ہے، تو آپ پاک ہوتے ہوئے اگر گوشت کھا لیے ہیں تو آپ ناپاک ہو گئے، آپ کا جسم ناپاک ہو گیا، آپ کو غسل کر کے تب اس نیاز میں جانا ہے۔ یہ ایک طرح کا بہت بڑا فتنہ ہے اور بہت بڑی جہالت ہے، ہمیں اس فتنے سے اور اس جہالت سے بھی بچنا چاہیے۔ ہم وہ باتیں اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھے ہیں جو شریعت میں بالکل جائز نہیں ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور شریعت کی باتیں جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں نہیں، ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہم معلوم کرنا نہیں چاہتے، ہم اس پہ عمل کرنا نہیں چاہتے۔ تو جو لوگ بھی اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں کہ اس نیاز میں جانے سے پہلے ہم اگر کوئی گوشت کھا لیا ہے تو وہ نہا کر جائے گا، وہ غلط ہے۔ کیوں نہا کر جائے گا بھائی؟ گوشت کھانے سے اگر اس کا جسم ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کے پورے جسم میں تو گوشت ہی گوشت ہے، پھر کیا کریں گے؟ گوشت کاٹ کے سب پھینک دیں گے اور ہڈی کا ڈھانچہ رہے گا جسم؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ گوشت کھا لیا تو جسم ناپاک ہو گیا، اب جانا ہے تو نہا کر جاؤ، تو بھائی گوشت کھانے سے تیرا جسم ناپاک ہوا اور تیرے بدن میں جو گوشت ہے وہ کہاں جائے گا؟ اس کو بھی تو ناپاک کہنا چاہیے۔ پھر اس کا حل کیا نکلے گا کہ وہ گوشت ناپاک ہے تو جسم کو چھیل دو، گوشت کو باہر کر دو اور ہڈی کا جو ڈھانچہ ہے اسی کو لے کر آپ چلو۔ کیا ایسی زندگی کر سکتی ہے؟ تو بلا وجہ کی خرافات، بلا وجہ کی باتیں، بلا وجہ کی جہالت کی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس سے پرہیز کریں۔ تیسری بات یہ کہ کنڈے کی نیاز ہے تو وہ نیاز، وہ اس نیاز میں جو کچھ بھی بنا ہے وہ گھر کے باہر نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ کون سا فتویٰ ہے کہ وہ نیاز گھر کے باہر نہیں جا سکتا؟ کوئی بیچارہ، آپ نے کسی کو دعوت دیا، اس کی طبیعت خراب ہے، وہ مجبور ہے، آپ کا پڑوسی ہے، اس نے کہا کہ گھر پہ بھیج دیجئے، آپ نے کہا نہیں، یہ نیاز گھر پہ جا ہی نہیں سکتا، وہ بیچارہ آپ کی دعوت میں آ نہیں سکتا اور آپ وہاں بھیج نہیں سکتے، پتہ چلا وہ دعوت ہوتے ہوئے بھی وہ اس نیاز سے محروم ہے۔ تو یہ فتنہ بھی اور یہ ایک خرافات ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ ہر نیاز ہو، ہر طرح کے کھانے ہوں، ایک دوسرے کے یہاں آپ بھیج سکتے ہیں، گھر سے باہر بھیج سکتے ہیں، گھر کے باہر بھیج کے کھلا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جو لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں
وہ ایک خرافات کو جو جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ صرف اور صرف جہالت پر مبنی ہے، اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ سب سے گزارش کروں گا کہ جتنے بھی فتنے اس خرافات میں شامل ہیں، جتنے بھی فتنے اس نیاز کے نام پر ہو رہے ہیں ہمارے گھروں میں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے بچیں، اور اس کے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سب سے پہلے علم دین حاصل کریں۔ علم دین حاصل کرنے کے بعد ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ کیا ہمیں کرنا چاہیے اور کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے خرافات ہیں، ہر خرافات، سارے خرافات جتنے بھی ہیں، سب سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور وہ باتیں کرنی چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے جو شریعت میں جائز ہو۔ ناجائز کام کی طرف ہم بالکل نہ جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو غلط رسومات رائج ہو گئے ہیں، ان غلط رسومات سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔